اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ کا تعلق بنا لیا ہے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ڈسپلن کرنے کا وقت آئے گا، ناراضگی کے اظہار کا وقت آئے گا، بچے نے کوئی غلطی کی ہے اس غلطی پر اسے تنبیہ کرنے کا وقت آئے گا۔ آپ کی خاموشی اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہوگی کہ جو اس کو ریسٹ لیس اور بے چین کر دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہیں ہمارے لیے، اور یہ ہمارے لیے ایک سوال ہے دنیا کا، ایک امانت ہے جس کا جواب ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے حضرت عمر بن العاص کا وہ واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کے سامنے رکھوں، بات کو سمجھنے کے لیے کہ زندگی کا یہ پیراڈائم جو ہے، یہ جو ڈائمنشن ہے بچوں کا اور ان کی تربیت کا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو آپ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم اس بچے کو یہ سوچ کر دودھ نہ پلانا کہ بس یہ ایک بچہ ہے جسے میں پال رہی ہوں اور دودھ پلا رہی ہوں، بلکہ یہ سوچ کر اسے دودھ پلاؤ کہ تم اللہ کی ایک عبد، اللہ کے ایک بندے، اللہ کی ایک مخلوق کی مدد کر رہی ہو اس کی پرورش میں، تاکہ وہ ایک دن بڑا ہو کر اپنے رب کے حکم کو بجا لائے، وہ اپنے رب کی اطاعت کرے، وہ اپنے رب کا فرما بردار بندہ بنے، اور وہ جب اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں رہے گا تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو تم اللہ کی ایک مخلوق کی مدد کر رہی ہو۔ دوسری چیز بچوں کی تربیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہ کرنا جس طرح تمہاری تربیت ہوئی، اس لیے کہ تمہارے بچوں کی زندگی اور ان کا دور، اس کے تقاضے مختلف ہیں، اس کی ڈیمانڈز مختلف ہیں، اس کے چیلنجز مختلف ہیں، تو تمہیں ان کے اس زمانے کے چیلنجز اور ڈیمانڈ کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہاں ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ زندگی میں جو سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چیزوں کی بہت شیلو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہمیں۔ ہمارے دین کے حوالے سے ہماری بڑی ایک سطحی شیلو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دین نام ہے شاید نماز پڑھنے کا، شاید روزے رکھنے کا، حالانکہ دین تو ایک بڑی تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دن کے 24 گھنٹے تم اللہ کے بندے ہو، تم چاہے تنہائی میں ہو چاہے پبلک میں ہو، چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، چاہے اپنے کاروبار میں ہو یا اپنے خاندان کے درمیان ہو، تم مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو، دن کے 24 گھنٹے تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو۔ یہ وہ تصور ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے، دین کی بڑی تصویر کے ساتھ۔ اس شیلو انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہم نے خاندان کے نظام کو بھی بہت محدود دائرے میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم میں سے اکثر ساتھیوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ میاں بیوی کا نام ہے، شاید یہ صرف بچے پالنے کا نام ہے کہ انہیں انجینئر بنا دو، انہیں ڈاکٹر بنا دو، انہیں ایک اچھا بزنس مین بنا دو، شاید بس یہی زندگی ہے کہ کاروبار کرو اور گھر آؤ، آرام کرو، پھر صبح چلے جاؤ، بس اپنے دائرے میں مست رہو، اپنے ڈومین میں، اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر جس طرح زندگی چاہے گزار لو، بس یہی زندگی ہے اور یہی خاندان ہے۔ حالانکہ خاندان کا مقصد، جس طرح میں نے ابھی 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت بڑا مقصد ہے۔ آپ جس بچے کی تربیت کر رہے ہیں یا جس بچی کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس بچے اور اس بچی میں کیا پوٹینشل ہے،
کل ہو سکتا ہے کہ یہی بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی بچہ کل سلطان محمد بن جائے، ہو سکتا ہے کل یہی بچہ مسلمان آئنسٹائن بن جائے۔ یعنی یہ بچہ اس امت، اس قوم اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کام کرے کہ جس کا شاید آج آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے بچے میں جو ہڈن پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کی تربیت پر جو آپ وقت لگاتے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے اہداف کو سمجھیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جس پہلو پر آج میں زیادہ فوکس کروں گا وہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اپنے بچوں کے لیے سیف اور محبت، کلٹیویٹنگ اے سیف اینڈ لونگ انوائرمنٹ ان ہوم، یہ ہم کس طریقے سے اپنے گھروں میں کریں۔ دیکھیں، اس کے لیے دو بنیادی چیزیں میں آپ کو کہوں۔ اگر آپ اپنے گھر کو دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں پر عمل کیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے، فیصلے اپنے ذہن سے کیجئے۔ فیصلے یہ سوچ کر نہ کیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہم اپنے بچوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پیئر پریشر میں کھیلتے ہیں۔ ہم خود بھی پیئر پریشر میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی فکر لگی ہوتی ہے کہ محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، عزیز کیا کہیں گے۔ یہی تو پیئر پریشر ہے۔ عنوان بدل جاتے ہیں، ٹائٹل بدل جاتے ہیں اور نام بدل جاتے ہیں، لیکن ہے تو وہ سب پیئر پریشر۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ فیصلے اپنے ذہن سے کیجئے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی زندگی کے تقاضے ہیں ان کے مطابق، جو چیز آپ کو اپنے گھر میں خوش رکھ سکتی ہے۔ اپنی لیمیٹیشنز، اپنی وسعت، اپنے دائرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن سے فیصلے کیجئے۔ نمبر 2، اللہ نے جو وسائل آپ کو دیے ہیں ان وسائل کے اندر رہنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں میں اپنی بہنوں سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے کہ دیکھیں، گھر میں خوشی مال، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا فرنیچر اس سے نہیں ہوتی۔ گھر میں حقیقی خوشی ہوتی ہے کہ جب محبتیں باقی رہیں، تعلق باقی رہے، ایک دوسرے کا احترام باقی رہے، اور آپ اپنے گھر کے اندر کمفرٹیبل محسوس کریں، آپ اننیسیسری پریشرز محسوس نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تباہی کے راستے پر جاتے ہیں کہ جب اپنے مینز، جو ان کے وسائل ہیں، جو ان کی استطاعت ہے، جو ان کی چادر ہے، وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو میں دوسری جو چیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مینز میں رہ کر، میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر پہلے دن یہ پلاننگ کیجئے اور اپنے شوہر سے یہ بات کہیے کہ ہم اس گھر میں چاہے ایک وقت کی روٹی کھائیں، ہم ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں رہ لیں، ہم پرانی سی گاڑی چلا لیں، موٹر سائیکل چلا لیں، پیدل چلے جائیں، لیکن ہم اپنے گھر میں اپنے وسائل کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہم اپنے گھر میں صرف حلال رزق کی بنیاد پر اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔ بخدا آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے گھر میں وہ برکت آئے گی کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہاں میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ایک دن جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں کھال بہت سخت ہو گئی ہے، کمر جھک گئی ہے تکلیف اور درد کی وجہ سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم اتنی مشکلات میں کام کرتی تھیں کہ پانی لانا ہے، گیہوں کو پیسنا ہے، چکی پیسنی ہے، یعنی سارے کام وہ خود کرتی تھیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ دنیا کی سب سے محترم خاتون، ان سے بڑھ کر کس کا درجہ ہوگا، اور ان کا حال دیکھیے کہ کیا ہے۔ تو حضرت علی نے جب ان سے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، تو انہوں نے کیا جواب دیا حضرت علی کو؟ حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ جب آپ سے میری شادی ہو رہی تھی تو میرے بابا نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو، علی ایک غریب آدمی ہے، علی سے زندگی میں کوئی ایسا تقاضا نہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں اسے مشکل اور پریشانی ہو۔ بخدا یہ وہ پیغام ہے کہ آج ہر باپ اور ہر ماں کو شادی کے موقع پر اپنی بچی کو نصیحت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا، گھر میں جاؤ
تو جو وسائل میسر ہیں حلال، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا، یہ میری دوسری نصیحت ہے آپ تمام حضرات کے لیے اور میرے اپنے لیے۔ میں اگلی بات جو گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ صرف ایک فریز ہے، ایک جملہ ہے، وہ میں کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو میرا یہ جملہ بہت پسند نہ آئے، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر 36 سال کا میرا تجربہ ہے ایز اے پیڈیاٹیشن، بچوں کے ڈاکٹر کے، اور میں بچوں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور میں ایز اے فیملی کاؤنسلر گھروں کے مسائل کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میری اس بات کو بڑے غور سے سنیے، زندگی میں یہ اصول ضرور اختیار کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماحول اچھا رہے اور تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، کہ آپ اپنے بھائیوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی ماں کا احترام اور اس سے محبت کیجئے۔ میں دوبارہ اپنی بات کو کہتا ہوں کہ بچوں کی ماں کا احترام اور اس سے محبت، یہ وہ چابی ہے جو آپ کے بچوں کے دل آپ کے لیے کھول دے گی۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بچوں کی ضروریات کو پورا کر دیں، انہیں دنیا کی ہر لگژری پرووائڈ کر دیں، لیکن آن دا ادر اینڈ آپ ان کی ماں کو جس طرح چاہے ٹریٹ کریں، اسے ذلیل کریں، اسے ہیومیلیٹ کریں، اسے انڈرمائن کریں، اسے جس طرح سے چاہیں ٹریٹ کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچوں کے دل جیت لیں گے، بخدا آپ بچوں کے دل کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ آپ آسمان سے تارے توڑ کر لے آئیں، آپ ان کے لیے بہترین گاڑی فراہم کر دیں، انہیں دنیا کی ہر سہولت فراہم کر دیں، لیکن اگر آپ نے ان کی ماں کا احترام اور اس سے محبت نہیں کی تو یہ چیز بچوں کے ذہنوں میں جا کے اسٹک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ان کی زندگی میں آگے چل کر۔ تو اس چیز کو ضرور پریکٹس کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا پورا ماحول اور بدل جائے گا، اور یہ کرنا ہے اس لیے کہ یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اور یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے، اور مجھے دیکھو کہ میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ تو یہ ہمارا معاشرتی تقاضا بھی ہے، یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے، یہ ہمارا سوشل تقاضا بھی ہے، یہ ہمارا نفسیاتی تقاضا بھی ہے، یہ ہمارا خاندانی تقاضا بھی ہے، یہ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں اپنے خاندان میں محبت اور ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ وہ چابی ہے کہ جسے اختیار کیے بغیر آپ وہ ماحول پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں میں ایک اور چیز جس پر آج فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی میری بات ہوگی آج کے پروگرام کی، وہ ہے خاندان میں ایک دوسرے سے تعلق۔ دیکھیں، تعلق کے اور رابطے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ اسے ہم کہتے ہیں ریپو۔ ریپو یہ ہے کہ ایک تعارف ہے، آپ کو معلوم ہے میرا نام شاہد رفیق ہے، آپ کا نام زید ہے، آپ کا نام سمینہ ہے، یہ ایک تعارف ہے، یہ تعلق کا اور ربط کا اور رابطے کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے ریلیشن شپ، کہ تعارف سے آگے بڑھ کر آپ ایک دوسرے کو ذرا زیادہ جانتے ہیں، آپ رہتے کہاں ہیں، آپ کھاتے پیتے کیا ہیں، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا اور مزید تعارف ہو گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان خاندانوں کی اکثریت ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو ربط اور رابطہ اور تعلق اور ریلیشن شپ ہے وہ اس سیکنڈ لیول پہ ہوتا ہے کہ بس ہم سرسری طور پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ لیکن تعلق کا جو تیسرا درجہ ہے کہ جو ریکوائرڈ ہے، جو پری ریکویزٹ ہے ایک اچھے خاندان کی، اسے میں ٹائٹل دیتا ہوں بانڈنگ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن، بانڈنگ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، ہول فیملی۔ بانڈنگ کیا ہے؟ بانڈنگ نام ہے ٹوگیدرنیس کا، بانڈنگ نام ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بانڈنگ اس چیز کا نام ہے آپ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند سے واقف ہیں، بانڈنگ اس چیز کا نام ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ہر چیز
دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ کریٹ ہو گئی ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے درمیان موجود نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کی بانڈنگ ہو گئی ہے تو آپ اسے مس کرتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں, آپ تلاش کرتے ہیں, آپ فون کرتے ہیں, آپ میسج کرتے ہیں کہ میں آپ کو مس کرتا ہوں, آپ کہاں ہیں, آپ کہاں چلے گئے, آپ کہاں چلی گئیں. بانڈنگ یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں, کوئی خوشی کی خبر ہے تو آپ فوری طور پر جا کر شیئر کرتے ہیں, آپ پریشان ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس فرد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے غم کو ہلکا کریں. تو یہ جو بانڈنگ ہے یہ اصل ریکوائرمنٹ ہے ایک اچھی فیملی کی. اور میں اس بارے میں آپ سے کہوں چند چیزیں کہ جو بانڈنگ کریٹ کرنے والی ہیں. ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا کوالٹی ٹائم گزارا ہے. ہاؤ مینی کوالٹی آورز یو ہیو انویسٹڈ ان یور چائلڈ. اور میں جب کہتا ہوں کہ کوالٹی آورز تو اس میں بیٹھ کر گفتگو کرنا ہے, ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھنا ہے, ساتھ بیٹھ کر مختلف مسائل پر گفتگو کرنا ہے, ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات کو سننا ہے. اور میں یہاں ایک بات کہوں کہ آپ کے گھر کی سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز آپ کے گھر کا فرنیچر نہیں ہے, آپ کی گاڑیاں اور آپ کے مکان نہیں ہیں, آپ کا بینک بیلنس نہیں ہے, آپ کا لباس نہیں ہے. سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز آپ کے گھر کی وہ گفتگو ہے کہ جو گفتگو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کی سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو یہ وہ پہلی چیز ہے بانڈنگ کریٹ کرنے کے لیے کہ آپ اپنے بچوں پر کتنا وقت لگاتے ہیں. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی جو میچورٹی ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایٹ وٹ اسٹیج وی کین شیئر اینی تھنگ ود مائی چائلڈ. اور سینسٹیو چیزیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے ٹاپکس ہیں دنیا کے آج کل کے مسائل کے جو میں اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بچے کی میچورٹی کا میں اندازہ کس طرح سے لگاؤں. میں یہاں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. یہ جو دنیا کی سائیکالوجی ہے اس کا ڈیٹا یہ بات کہتا ہے کہ آپ کے بچے کی ذہنی میچورٹی وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہاؤ مینی کوالٹی آورز آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کنورسیشن میں اور گفتگو میں لگائے ہیں. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں کہ جو 2 سال کے ہیں وہ 5 سال کے بچوں کی بات کرتے ہیں. 5 سال کا بچہ 15 سال کے بچوں جیسی بات کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے شروع سے بچے پر ٹائم انویسٹ کیا ہے, اس کو انگیج کیا ہے, کتابوں کے ذریعے انگیج کیا ہے, کہانیوں کے ذریعے انگیج کیا ہے, اپنی زندگی کے واقعات سنا کر اسے انگیج کیا ہے, صحابہ کے واقعات, سیرت کے واقعات, قصص الانبیاء, قرآن میں جو واقعات آئے ہیں وہ سنا کر بچوں کو شروع سے انگیج کیا ہے. بخدا ہماری کتابیں اور کہانیاں اور لوریاں یہ وہ قیمتی چیزیں ہیں کہ جو پورا کنسیپٹ دین کا, دنیا کا, زندگی کا, مورلز کا, ویلیوز کا آپ اپنے بچے کو شروع سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ ٹول ہے جو اس سے بہتر ہے کہ جو آج کل ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں آپ کھلونے دے دیں, اور کھلونے تو حقیقت میں بچے کا وہ پوٹینشل ضائع کرتے ہیں کہ جس پوٹینشل کو میں آپ کو ذرا 1 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیں بچوں کی سب سے قیمتی چیز ہے ان کی کیوریوسٹی, تجسس, نئی چیزوں کو تلاش کرنا, نئے راستے اختیار کرنا. بچوں کو آج کل جو ہم ٹوائے دیتے ہیں وہ فنشڈ پروڈکٹ ہوتی ہے فرام بگننگ ٹو اینڈ, یعنی اس میں کوئی کیوریوسٹی نہیں ہے کہ جو بچے کے پوٹینشل کو اور مزید اجاگر کرے. تو بچہ بور ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں ایک ٹوائے سے, پھر آپ اسے دوسرا ٹوائے دیتے ہیں, آپ اسے تیسرا ٹوائے دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کے ہاتھ میں قلم دے دیں اور خالی کاغذ دے دیں اور لیٹ ہم ڈرا, اس کو آپ باہر لے کر چلے جائیں اور جا کر اسے پودوں کے ساتھ کھیلنے دیں, اسے باغ میں کھیلنے دیں, اسے اللہ کی جو مخلوق ہے چڑیوں کو دیکھنے دیں, پرندوں کو دیکھنے دیں, دنیا کو اس کے سامنے لے کر آئیں تاکہ اس کا ذہن کھلے. میں بخدا میں کہتا ہوں آپ اوپن اینڈڈ چیزیں اپنے بچوں کے حوالے کریں جس کے نتیجے میں ان کی کیوریوسٹی اور نئی نئی چیزوں کو تلاش کرنا اور انوینٹ کرنا
یہ ان کی جو پوٹینشل ہے، یہ جو ان کا اسکل ہے، یہ اجاگر ہونا چاہیے۔ اور یہی میں ایک اور بات آپ سے کروں کہ بچوں کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کے اندر برداشت پیدا کریں، اسے ایموشنلی اسٹیبل کریں، اس کے اندر اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا کریں، اس کے اندر ایک پیشنس، صبر پیدا کریں، اپنے بچوں کو اسکرین سے ہٹا کر گرین کی طرف لے کر جائیں۔ میں پچھلے دنوں ایک سائیکالوجسٹ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ کہنے لگے کہ بچوں کو آپ پلانٹیشن میں لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ نے انہیں اسکرین کے حوالے کر دیا ہے۔ بچہ بیج بوئے جا کر، اب وہ بیج کا بونا اور پھر انتظار کرنا پودے کے نکلنے کا، پھر اس کا خیال کرنا، پھر پودے کا آہستہ آہستہ بڑا ہونا، اور ایک وقت کے بعد اس پودے کا پھل دینا، یہ بچے کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ بن سکتی ہے۔ یہ بچے کو صبر سکھاتی ہے کہ وہ صبر کرے گا، انتظار کرے گا کہ بیج بویا ہے، اس سے پودا نکلے گا، وہ پودا پھر تھوڑا بڑا ہوگا، پھر اس سے بڑا ہوگا۔ یہ جو سفر ہے، یہ سفر بچے کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، ایک پیشنس پیدا کرتا ہے، اسے ایموشنلی اسٹیبل کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو اسکرین سے گرین کی طرف لے کر جائیں۔ اچھا، بانڈنگ کے حوالے سے جہاں میں ایک اور بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، زندگی میں جب آپ بچوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بے شمار چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، اور بے شمار چیزوں کا جواب ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ مسکراہٹ ہی جواب ہے، اس سے نہ آگے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس سے کم، نہ کم اس سے زیادہ۔ تو یہ بھی زندگی میں سیکھیے کہ بعض اوقات گھروں میں جو معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ کی مسکراہٹ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس بانڈنگ کے اندر میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں گا، اپنے بچوں کو کبھی گلے لگا کر ان سے محبت کا اظہار کیا کیجیے۔ دیکھیں، آپ جب بچے کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں نا، تو وہ جو چند لمحے ہیں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایموشنز اور جذبات اور محبت اور احساسات کا وہ خزانہ ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بچے اور آپ کے درمیان، کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی اپنے بچوں کو محبت کا اظہار کے لیے گلے لگا کر اور ان سے دو چار جملے کہا کیجیے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے بانڈنگ پیدا کرنے کا۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کیجیے۔ دیکھیں، ہم دنیا بھر کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بانڈنگ پیدا کرنے کے لیے دعا۔ ایک اور چیز میں کہوں گا کہ جب بچوں کو آپ کی ضرورت ہے تو یو شوڈ بی دیئر۔ بچوں کو جب آپ کی ضرورت ہو تو انہیں یہ بات پتا ہو کہ میرے ابو اور امی میرے لیے موجود ہیں۔ یہاں میں ایک اور چیز بانڈنگ کے لیے کہوں گا، اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں سے کمپیئر نہ کیا کیجیے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا وربلی آپ کمپیئر کریں، کہیں زبان سے، ذہنوں میں بھی کمپیئر نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو کبھی دوسروں کے سامنے ڈسپلن نہ کریں۔ اگر کوئی بات کریکٹ کرنی ہے آپ کو، ایون کہ اس کے جو باقی بہن بھائی ہیں ان کے سامنے بھی اس کی کریکشن نہ کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھانی ہے، آپ کو کسی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، اس بچے کو اس کی پرائیویسی میں لے جا کر، اس لیے کہ دیکھیں بچوں کے جو ایموشنز ہیں نا، اس کے بارے میں بھی آپ کو سینسیٹیو ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک بات کہوں، اگر آپ صرف ایک چیز زندگی میں کر لیں کہ آپ لوگوں کے احساسات اور جذبات کے بارے میں حساس ہو جائیں، سینسیٹیو ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی فرد کو ہیومیلیٹ کیا ہو، یا اسے ذلیل کیا ہو، یا اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہوں، یا اس کے جذبات کو اور احساسات کو مجروح کیا ہو۔ یہ بڑی اہم سائنس ہے جو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی تھی، کہ جو آج کی سائنس ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہی ہے، کہ لوگوں کے جذبات اور ان کے احساسات کا احترام کرو۔ کوئی بات ایسی نہ کہو، کوئی بات ایسی نہ کرو جو کسی کا دل توڑ دے، جو کسی کے جذبات کو اور احساسات کو مجروح کرے۔ تو میں کہتا ہوں، بچے ہوں، آپ کی بیوی ہو، آپ کے والدین ہوں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہوں،
آپ کے کو ورکرز ہوں، تمام کے جذبات کا احترام کیجئے. کوئی ایسی بات نہ کیجئے کہ جو لوگوں کے دلوں میں اور آپ کے درمیان کوئی خلش پیدا کرنے کا سبب بنے. یہاں میں ایک بیماری کا ذکر کروں گا کہ جو حقیقت میں بنیاد ہے، جڑ ہے بے شمار بیماریوں کی، اور قرآن نے اس کے حوالے سے ہمیں بار بار نشاندہی کی ہے. قرآن کی کئی صورتوں میں اس بیماری کا ذکر آیا ہے. سورہ تغابن کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ حشر کے اندر کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بندہ شوہا نفسی سے بچا لیا گیا، اولئک هم المفلحون، اس نے فلاح پا لی. شوہا نفسی ہے کیا چیز؟ قرآن کہیں اس بیماری کا ذکر کرتا ہے مال کے حوالے سے، کہیں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے ان جنرل ٹرمز. شوہا نفسی کا انگلش ترجمہ ہے اسٹنجینس، گریڈینس، لیکن انگلش اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر پائی. اردو میں اس کا بہترین ترجمہ ہے اس بیماری کا، شوہا نفسی کی، اور وہ ہے دل کی تنگی. دل کی تنگی، دل کا تنگ ہونا. انسان کے دل کا تنگ ہونا حقیقت میں یہ وہ بیماری ہے کہ جو بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے. دیکھیں اس کا تضاد ہے تشکر اور شکر. اللہ کا شکر گزار بندہ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، لوگوں کی خدمات کو ایکنالج کرتا ہے، ہر نعمت جو اسے ملتی ہے اسے اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے. اس میں ہیوملٹی آتی ہے، اس میں قناعت اور کنٹینمنٹ آتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوش رکھتا ہے. یہ تنگ دل آدمی جو ہے یہ مال کے معاملے میں بھی تنگ ہوتا ہے، یہ معاملات کے معاملے میں بھی تنگ ہوتا ہے، یہ رشتوں کے معاملے میں بھی تنگ دل ہوتا ہے، یہ لین دین کے معاملے میں بھی تنگ دل ہوتا ہے، یہ لوگوں کی خدمات کو ایکنالج کرنے میں اور اپریشیٹ کرنے میں بھی تنگ دل ہوتا ہے. تو بخدا یہ تنگ دل آدمی نہ صرف یہ کہ خود پریشان رہتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کو بھی پریشان رکھتا ہے. تو یہ جو تنگ دلی کی بیماری ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اس کے نتیجے میں ہم اپنے کاروباروں کو خراب کرتے ہیں. تنگ دل آدمی بڑے فیصلے نہیں کر سکتا. تنگ دل آدمی ہمیشہ ڈرا رہتا ہے، خوف میں رہتا ہے، بیبی اسٹیپس لیتا ہے. تو تنگ دل آدمی نہ صرف یہ کہ مال خرچ کرنے میں تنگ دل ہوتا ہے، وہ رشتوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، تعلقات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، acknowledging others good work and appreciating others work, he is stingy about all that. تو اس کا علاج کیا ہے؟ شوہا نفسی اور تنگ دلی کا علاج سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق کیجئے. دیکھیں انفاق جو ہے زندگی میں دل کے تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے راستے میں دل کھول کر اپنے آپ کو پش کیجئے خرچ کرنے کے لیے، اور اگر یہ خفیہ ہو تو سبحان اللہ. تو پہلا علاج شوہا نفسی اور تنگ دلی کا ہے کہ اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ کیجئے. دوسرا علاج ہے دعا کیجئے، اور تیسرا علاج ہے کہ ایک کلچر پیدا کیجئے ایکنالجمنٹ کا اور اپریسیشن کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کہ آپ صحابہ کو نک نیم دیتے تھے. وہ نک نیم صحابہ کے سر کا تاج بن جاتا تھا. وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نک نیم دیا. نک نیم آپ دیتے تھے لوگوں کی جو پوٹینشل ہے، جو کوالٹی ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو یہ ماحول بنائیے کہ آپ لوگوں کی خدمات کو ایکنالج کریں. بیوی ہے وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، لیکن ہم اپنی تنگ دلی کی وجہ سے اپنی بیوی کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم ایکنالج نہیں کرتے کہ جو وہ خدمت کر رہی ہے. آپ کے کو ورکرز ہیں، آپ کے بچے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں جسے آپ اپریشیٹ کریں. بخدا ایکنالجمنٹ اور اپریسیشن کے ماحول کے نتیجے میں آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ خوش رہتے ہیں، آپ کی ارد گرد کا ماحول خوش رہتا ہے، بلکہ آپ لوگوں کے اندر جو چھپے ہوئے پوٹینشل ہیں
اسے اور زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. آپ جس چیز کو ایکنالج اور اپریشیٹ کریں گے, نیکسٹ ٹائم آپ کی بیوی she will go extra mile to help and support you. Your kids will perform better than before. Your co-workers, they will try to be more productive than before. اگر آپ نے یہ ایکنالجمنٹ اور اپریسیشن کا ماحول بنانے کی کوشش کی, یہ بانڈنگ کا اگر رشتہ آپ کا ایک مرتبہ پیدا ہو گیا, تو لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈسپلن کیسے کریں. ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. بے شمار چیزوں میں آپ کو کچھ اصول بنانے پڑیں گے, لیکن ڈسپلن کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس ڈسپلن پر سب عمل کریں گے. امی بھی, ابو بھی, بچے بھی, تمام لوگ اس پر عمل کریں گے. تو ڈسپلن کرنے کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم بچے کو یعنی فزیکلی اسپینک کر سکتے ہیں, تھوڑی سی اس پر یعنی سختی کر سکتے ہیں, کیا ہم اپنی آواز کو اونچا کر کر ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑا پیارا نسخہ بتاتا ہوں. بخدا اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ کا تعلق بنا لیا ہے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ڈسپلن کرنے کا وقت آئے گا, ناراضگی کے اظہار کا وقت آئے گا, بچے نے کوئی غلطی کی ہے اس غلطی پر اسے تنبیہ کرنے کا وقت آئے گا. آپ کی خاموشی اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہوگی کہ جو اس کو ریسٹ لیس اور بے چین کر دے گی. مجھے واقعہ یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں جس شہر میں میں رہتا ہوں, وہ مجھ سے کہنے لگے جب میں امریکہ آیا تو میرے والد صاحب پاکستان سے جب مجھے فون کرتے تھے تو وہ پہلا سوال مجھ سے یہ کرتے تھے سلام دعا کے بعد کہ بیٹا آپ کی نمازیں کیسی چل رہی ہیں. اور اگر میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نماز کے معاملے میں تھوڑی کوتاہی کر رہا ہوں تو پھر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے, بلکہ فوراً یہ کہتے تھے اچھا بیٹا آپ اپنی امی سے بات کیجئے. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ ابا کی بات نہ کرنا اتنا بڑی ہمارے لیے ایک سزا اور عذاب بن جاتا تھا کہ ہم پھر بے چین رہتے تھے اگلے ہفتے فون کے لیے کہ میں اپنی نمازوں کی فکر کروں کہ والد صاحب جو ہیں ان کی خاموشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو یہ جب ڈسپلن آپ نے کرنا ہے بچے کو اور آپ کی بانڈنگ پیدا ہو گئی ہے, تو وہ کسی نے ایک جوک بھی مجھ سے شیئر کیا کہ جب یہ بات سننے کے بعد کہ بھائی وہ ایک والد صاحب نے کہا سنا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہی کیا, اس نے غلطی کی اور میں خاموش ہو گیا, تو میرا بچہ تو اور زیادہ خوش ہو گیا کہ چلو ابا بات نہیں کر رہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ نے اس سے وہ تعلق ہی پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ آپ کی کمی کو محسوس کرے. اچھا یہاں میں ایک اور بنیادی بات کروں بچوں کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنا جو پیراڈائم ہے, اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ تو بچوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو بچوں کا نقطہ نظر ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ پاسبل ہے کہ ہمارے اور ان کے نقطہ نظر میں 180 ڈگری کا فرق ہو, لیکن اگر آپ کبھی بیٹھ کے پٹ یور سیلف ان دیئر شوز اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو چینج کر لیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے, اس وقت وہ آپ کے بچے کے لیے وہ چیز اتنی اہم نہیں ہے جو آپ کے لیے اتنی اہم آپ کی نظروں میں ہے. تو اس وقت اگر آپ اسے آرگومنٹ کی بنیاد بنائیں گے, کنفلکٹ کی بنیاد بنائیں گے, بحث کی بنیاد بنائیں گے, تو اس کے نتیجے میں آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. مثال کے طور پر ایک والدہ نے یہ بات کہی کہ میرا بچہ جو ہے صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سنتیں بھی پڑھے. تو سنتیں پڑھنا بہت اہم ہے, لیکن آپ اگر اس طرح چاہیں گی کہ بچہ سنت پڑھے کہ آپ اس کے اوپر پریشر ڈالیں اور زور ڈالیں تو شاید وہ یہ نہیں پڑھ, آپ اس پر شکر ادا کریں کہ وہ بچہ فرض پڑھ رہا ہے. آہستہ آہستہ کل وہ انشاءاللہ سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دے گا. ہم اپنے بچوں کے حوالے سے جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اسی طرح سوچے جس طرح ہم سوچتے ہیں, ہمارا بچہ بھی چیزیں اسی طرح کرے جس طرح ہم کرتے ہیں. ہمیں 60 سال لگے ہیں اس اسٹیج پر آنے میں, ہم نے بھی وہی سلی غلطیاں کی تھیں جب ہم ان کی عمر میں تھے. تو بچوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچے غلطیاں کریں گے, ایرر کریں گے, اور کمی کوتاہی ہوگی چیزوں کے اندر, تو ان چیزوں کو اکوموڈیٹ کریں, ایڈجسٹ کریں, انہیں تھوڑا سا اسپیس دیں, تھوڑا سا روم دیں. وقت کے ساتھ بچے چیزوں کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں. وہ جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کہی نا سورۃ تغابن میں, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا,
کہ معاف کرو لوگوں کو. یہ رشتوں کے لیے بڑی 3 بنیادی چیزیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ لوگوں کو معاف کرو, اوور لک کرو, درگزر, اوور لک. اور تیسری چیز کور اپ, کہ غلطیوں پر پردے ڈالو. یعنی بچوں میں اور رشتوں میں اور تعلقات میں یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں. لوگوں کو معاف کرنا, درگزر کرنا, اوور لک کرنا. ہر چیز کو ذریعہ نہ بنائیے لڑائی جھگڑے کا, اور لوگوں کی غلطیوں کو کور اپ, غلطیوں کو چھپائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, وہ اللہ غفور الرحیم جس سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ تم غلطی کرو تو وہ تمہیں معاف کرے, وہی اللہ غفور الرحیم تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ رشتوں میں, تعلقات میں جب لوگ غلطیاں کریں تو تم انہیں معاف کرو, تم درگزر کرو اور ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو. یہ بڑا بنیادی پیغام ہے جو قرآن سورہ تغابن میں ہمیں دیتا ہے. تو یہاں میں ایک بات اور مزید کر لوں کہ ہم بعض اوقات رشتوں میں, مثال کے بیوی نے یا شوہر نے کوئی غلطی کر دی, ہم ان غلطیوں کو بار بار اوپر لے کر آتے ہیں, ان کا ذکر لے کر آتے ہیں. تو یہ جو قرآن کی سورہ تغابن کی جو بات میں نے آپ سے کہی کہ معاف کرو, درگزر کرو, پردہ پوشی کرو لوگوں کی غلطیوں کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اس فرد کے بارے میں کہ جو کسی کو اس کے ماضی کی غلطی یاد کرا کر شرمندہ کرتا ہے. تو یہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے ہمارے دین کے اندر. یہاں میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کبھی نہ کیجئے. بچوں کی پرورش میں, گھر کے تعلقات میں, گھر میں ایک اچھا ماحول رکھنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا ماحول بنے تو یہ چیزیں کبھی نہ کیجئے. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کنڈیشنل لو نہ دیجئے. بچوں کو ہمیشہ انکنڈیشنل لو دیجئے. ان کو ان کے لو, ان سے محبت کو نتھی نہ کریں کہ تم نے اگر فلانی ڈگری حاصل کی اور یہ گریڈ حاصل کیا اور تم نے قرآن حفظ کر لیا تو میں تم سے محبت کروں گا. نہیں, انکنڈیشنل لو. یہ انکنڈیشنل لو کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن کا جو ونڈو ہے نا بچے اور پیرنٹس کے درمیان, اس کو کھلا رکھتا ہے. آپ کا بچہ اگر اس بینچ مارک کو حاصل نہیں کر پائے گا کہ جو آپ نے طے کیا ہے, اگر آپ کا بچہ کہیں فیل ہوگا, اگر آپ کا بچہ کہیں غلطی کرے گا تو آپ کی طرف وہ لوٹ کر آئے گا اگر یہ ونڈو کھلا ہوا ہے. میں بچوں میں مینٹل ڈیزیزز آج دیکھتا ہوں, نفسیاتی امراض مسلمان بچوں میں خودکشی کے واقعات میں دیکھتا ہوں, بچوں کو ڈپریس میں دیکھتا ہوں. نفسیاتی امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ اننیسیسری پریشر ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں. تو میں ماں باپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کو انکنڈیشنل لو دیجئے کہ بیٹا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ریگارڈلیس, کہ آپ ٹھیک ہے آپ ان کو ضرور کچھ ان کے لیے ٹارگیٹس طے کیجئے, انہیں انکریج کیجئے, انہیں ڈسپلن بھی کیجئے. اگر وہ کوئی چیز نہ کر پائیں تو اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار کیجئے ایک مہذب طریقے سے. لیکن اس ونڈو کو کمیونیکیشن کے کھلا رکھنے کے لیے آپ انہیں یہ یقین دلائیے کہ آپ اگر غلطی کریں, آپ اگر فیل ہو جائیں, کوئی سلی چیز آپ سے ہو جائے, آپ واپس ہماری طرف آئیں, ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ انکنڈیشنلی کھلے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ بچہ اگر کبھی کوئی غلطی کرے یا کوئی اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کرے, کہ جو آج میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ فیبریکیٹڈ ویڈیوز ہیں بچوں کے حوالے سے بنا لی گئیں اور پھر بچوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, بچیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اس کے نتیجے میں واقعات ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ دروازے کو, اس ونڈو کو ہمیشہ کھلا رکھیے اور انہیں یقین دلائیے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں نو میٹر واٹ. دوسری چیز میں یہاں یہ کہوں گا ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کہ گھر میں بچوں پر بہت زیادہ کنٹرولنگ انوائرمنٹ نہ رکھیے. بچے جو ہے نا دے ہیٹ دس کہ آپ اوور انسٹرکشن, اوور گائیڈنس, اوور سپرویژن, ہر یعنی مائکرو مینجمنٹ بچوں کی زندگی کی, لائف کی. اس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی کو بھی میزریبل بناتے ہیں, آپ بچے کی زندگی کو بھی میزریبل بناتے ہیں, آپ اپنے گھر کے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ بڑی چیز یہ کہ آپ بچے کا جو پوٹینشل ہے, دیکھیں وہ گرے گا تو سنبھلنا سیکھے گا, چوٹ کھائے گا, غلطی کرے گا
تو سمجھے گا کہ مجھے اس غلطی سے آئندہ کس طرح سے بچنا ہے۔ ہم جو ان کی پیمپرنگ کرتے ہیں اور اسپون فیڈنگ کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اپنے سائے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بچوں کی تربیت، بچوں کی گروتھ کے لیے بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہاں میں ایک اور بات آپ سے کہوں گا کہ بچوں کے دل میں کچھ چیزوں کو شروع سے پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کتابوں کی محبت۔ بچے کے دل میں کتابوں کی محبت پیدا کیجیے ویری ارلی ایج، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے کا بچہ ہے، سال کا بچہ ہے، بیٹھ کر اس کے ساتھ کتاب پڑھیے۔ کتابوں کی محبت یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے بچے کے ساتھ لگاتے ہیں، جس کا پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ کوالٹی آورز، انویسٹنگ کوالٹی آورز۔ تو کتابوں، کہانیوں، قصوں، اپنی زندگی کے واقعات، اسے اپنے بچے کی پرورش اور زندگی کا ایک مستقل حصہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو شروع سے یہ بات سکھائیے کہ دنیا میں ہر شخص سے آپ کو محبت کرنی ہے۔ آپ کو محبت، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، وہ کسی رنگ و نسل کا فرد ہو، وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے محبت کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کا ایمبیسڈر ہے، اللہ کا ایمبیسڈر ہے اس دنیا میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ اب ہمیں لوگوں کو اس دعوت کو پہنچانا ہے دین کی۔ تو دائی کے لیے، مسلمان کے لیے دعوت پہنچانے کے لیے یہ بڑی اہم پری ریکویزٹ اور شرط ہے کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے محبت کرے، اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرے۔ جب وہ محبت کرے گا تو اس کے اندر یہ ہمدردی کا جذبہ آئے گا، ایمپیتھی کا جذبہ آئے گا، پھر جا کر لوگ اس کے لیے اپنے دل کے ونڈو کو کھولیں گے۔ اسلام نے کبھی کسی مذہب اور طبقے اور سوسائٹی کے خلاف کبھی نفرت کو فروغ دینے کا کام نہیں کیا۔ یہاں ایک اور چیز جو میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو اب مسنگ ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر اور ہمارے کلچر میں، جو کہ ہمارے کلچر کا ایک مستقل حصہ تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ 18ویں صدی تک، جب تک انگریز بنگال، انڈیا کا جو بنگال ہے اسے فتح نہیں کیا تھا، انگریز مورخین یہ بات لکھتے ہیں، برٹش انگریز مورخین یہ بات لکھتے ہیں، مسلمان نہیں، کہ مسلمانوں میں ایسے فرد کو تلاش کرنا کہ جو چوری کرے، جو جھوٹ بولے، جو دھوکہ بازی کرے، یہ تقریباً ناپید تھا، ناممکن تھا۔ یعنی مسلمان سے کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولے گا، وہ چوری کرے گا، وہ دھوکہ دے گا۔ مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ 93+% تھا۔ لیکن یہ سارا جو پورا ایک کلچر ہمارے یہاں آیا ہے کولونائزیشن کے بعد، اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے ایک چیز جسے ہمیں دوبارہ ریوائیو کرنا ہے وہ ہے مینٹورشپ، کہ ہمارے پاس کوئی ایک مینٹور، مربی ہونا چاہیے۔ وہ مربی آپ کے والد ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں، آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ کا مسجد کا امام ہو سکتا ہے، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، محلے میں رہنے والا کوئی فرد ہو سکتا ہے، تاکہ اس مینٹور کے پاس آپ جائیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ جا کے اس کے ساتھ شیئر کریں، وہ وزڈم کے 2 لفظ آپ کے لیے بول لے۔ آپ پریشان ہیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کنسول کرے۔ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کا کوئی حل، آپ اس کے پاس بیٹھ کر ایک سکون حاصل کریں۔ ایک صاحب الرائے، وائز آدمی کو مینٹور کے طور پر، مربی کے طور پر تلاش کریں اور خود لوگوں کے مربی بننے کی کوشش کریں۔ تو بخدا یہ جو کلچر ہے یہ ہمارے یہاں بہت عرصے تک رہا، یعنی جب سے کولونائزیشن سے پہلے تک مسلمانوں میں عام طور پہ مساجد میں، خانقاہوں میں اور مختلف جگہوں پر یہ کلچر تھا کہ لوگ آتے تھے، اسپریچولی دے ول اپلفٹ دیم سیلف، بیٹھیں گے ایسی صحبتوں میں، ایسی محفلوں میں جہاں ان کو کوئی اچھی بات سننے کا موقع ملے، جہاں وہ اچھی نصیحت حاصل کر سکے، وہاں بیٹھ کر کوئی ان کو کنسول کر سکے، ان کی پریشانیوں اور غم کو ہلکا کر سکے۔ تو اس کلچر کو بھی دوبارہ ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، خاندانی تعلقات میں ایک اور بنیادی اصول کو بھی رکھیں۔ دیکھیں، زندگی نام ہے ایڈجسٹمنٹ اور اکوموڈیشن کا، اور زندگی میں یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں کہ لوگوں نے ہمیں بھی ہماری خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں میں جو خامیاں ہیں
ہمیں بھی انہیں اس کے ساتھ قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔